السلام علیکم دوستو، ہم قاری حنیف مدانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے آج کے درود شریف اور درود شریف کی فضیلت و عظمت۔ بہت پیارا بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کے جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کے جس نے مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی۔ ایک مرتبہ دوسری ہو جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دربار رسالت میں تحفہ درود و سلام کے بعد محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ، حیات طیبہ، اخلاق جمیلہ اور ذات کمالہ سننے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ خوش نصیبی سمجھیے کہ سرکار مدینہ کے حالات سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں سے کچھ وقت عطا فرما دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں ہے۔ اکیلے تشریف فرما ہے، ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، پتھر اٹھایا، سر مبارک میں دے مارا، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، پھر بھی کچھ نہیں فرمایا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے، کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ ابو جہل کی پیشانی جا کے زخمی کی، کمانی ماری اس کی ماتھے میں، اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے، اکیلا سمجھ رکھا ہے، میں ابھی زندہ ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے۔ کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور آپ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے کے آیا۔ حضور نے کوئی جواب نہ دیا،
میں ہی رہ لیے، اسی میں پھنس کر کے رہ گئے. دیکھو زینت ہو، بڑائی ہو، اونچی بلڈنگ ہو، ارے کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتا ہے. آج کتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کی ذات جانے کیا بنتا ہے. باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا اچھی طرح سے، جب کوئی مر جاتا ہے کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں، خاندانی لیڈر، برادریوں کے لیڈر. او میاں کفن سنت کے مطابق دینا، او میاں غسل سنت کے مطابق دینا. چودھری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب غسل سنت کے مطابق دے دیں گے، کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا. مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی، فرضوں کی پرواہ نہ کی، واجبات کی پرواہ نہ کی، حرام و حلال کی تمیز نہ کی. خود ہی مسئلے بنا لیے، خود ہی بنا لے. اگر جب مفتی میں شراب بھی حلال ہے، مفتی میں شراب بھی حلال ہے، پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے کہ مفتی شراب بھی حلال ہے. ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا، خود بخود ہی ہوئی. نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ، نہ سیکھنے جاؤ، نہ بتانے جاؤ، نہ شاگردی کی ضرورت ہے، نہ کسی بات کی ضرورت ہے، وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے، تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے عشق پیدا ہوتا ہے. یہ عشق نہیں نماز نہ روزہ، لینا نہ دینا، دماغم بس کلندر، دماغم بس کلندر، یہ عشق نہیں ہے. اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کے چمڑا نہ اٹھیرا جاتا، یہی عشق یوں بنتا ابو فتیحہ کی بکریاں نہ توڑی جاتی، غنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ، گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو. بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا، ٹکڑے تو ہو گئے، کلمہ تو بن گیا، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. علماء اکرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا. ان پر مصیبتیں آئیں، تکلیف آئی، کچھ بھی ہوا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے. شرائط آئے، علائم آئے، حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا. مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا، مذاق کا پروگرام بنایا. اور جان کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے، آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں. اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر. دل لگی ہوگی، مولانا چلے گئے. اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے، مرا ہوا نہیں ہے. فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں پڑھا دو. 3 دفعہ پوچھا، کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر، نیت باندھی. اب وہ جو مذاق یہ تھے نا ٹھوکرے کرنے لگے، کھڑا ہو. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر، پہلے چیخی کرتے تھے پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح. تیسری تکبیر ہو گئی، ایک نے زور سے کہا مجھے نیند آ گئی. جب تک چاروں تکبیر ہو گئی سلام پھر گیا. مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا، اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اللہ والوں کے ساتھ جس نے تبسم اڑایا، جس نے مذاق کیا، جس نے ان کی توہین کی، جس نے ان کی بے عزتی کی، خداوند کریم دنیا ہی میں بعض مرتبہ انتقام لیتے ہیں. اللہ والوں کی کرامتوں کے ہم لوگ منکر چھوڑیں گے؟ ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ جی فلاں کرو
نے بڑی یاد رکھے کہ جی فلاں بزرگ تھے انہوں نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا. لو اللہ والوں کا یہی ٹھیکہ رہ گیا بس. لڑکی کا لڑکا بنا دیا. لڑکے تھوڑے ہیں آپ کے کوئی نہ ولی کسی سے بنتا اور کوئی کام نہیں. ولی بنتی دینداری کر کے تو ولی بنتا ہے. نبی کی غلامی کے صدقے میں ولی بنتا ہے. نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ولی بنتا ہے. نبی کی سنت پہ مر مٹنے سے ولی بنتا ہے. ہم نے دیکھا ایسے ولی شاملی کا میدان ہے. حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ مسکراتے پھرتے ہیں, مسکراتے پھرتے ہیں. انگریز سے مقابلہ ہے, گوروں سے لڑائی ہے. خدا کی قسم میں تو ایسے بزرگوں کا غلام ہوں جو مسلح پہ بھی مجاہد مسلح پہ ایسی سبیداری کرتے تھے, گھوڑوں کی پیٹھ پہ چڑھ کر جہاد کرتے تھے, کافر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلوار چلایا کرتے تھے. ان کا تو یہ کہنا تھا مسلح پہ جو خنجر لے, مسلح پہ جو خنجر لے, خبردار بن کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی. ٹکراؤ گا, تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہوگا. انگریز سے مقابلہ کیا, آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گولیاں ماری, گولیاں چلائی. خدا کی قسم سبا سلاری کے فرائض آج امداد اللہ مہاجر مکی دے رہے ہیں. حضرت حافظ ضامن صاحب شہید ہے, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہے. سارے ولی شاملی کے میدان میں انگریز کے مخالف, انگریز کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں. تم ایک کا تو نام لو کہ فلاں قوت کے مقابلے میں جہاد کیا. خدا کی قسم سیدہ عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمت نازلہ مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو. ساری عمر مرزائیوں کے خلاف جہاد میں گزار دی, ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف قاضی دانانی شجاعتی حضرت مولانا محمد علی جلندری, چودھری عبدالحق, ان تمام بزرگوں نے نبی کی نبوت کے لیے زندگی ختم کر دی. نعرہ تکبیر, ہم تو ان کافر کے غلام ہیں, ان ولیوں کو مانتے ہیں, ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو انگریز کے بھی دشمن تھے, جو ختم نبوت کے خلاف چلنے والوں کے بھی دشمن تھے, جو نبی کی نبوت کے چوروں کو پکڑتے تھے, اور جنہوں نے صحابہ کرام کی عصمت کے چوروں کو پکڑا اور ان کا مقابلہ کیا. اور جاؤ پوچھو دلی کی جامع مسجد کے سینے سے کہ مرزا مظہر کو گولی کہاں لگی تھی. یہ لوگ بہت بڑے میدان کے مالک تھے اور ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا. شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی, پیشانی میں انگریز نے گولی ماری. کہاں گئے وہ لوگ؟ اب تو کوئی گولی مارے گا تو نوٹ کی مارے گا, کوئی گولی مارے گا تو حلوے کی مارے گا, کوئی گولی مارے گا تو کسی اور چیز. انگریز نے گولی ماری نانوتوی کی پیشانی میں, خون کی داغ دور جا کے پڑی, نیچے بیٹھ گئے. حضرت گنگوہی نے دیکھا, پوچھا مولانا کیا بات ہے؟ کہا نا گولی دماغ میں ٹھہر گئی, نظر جواب دے گئی. ہائے ہائے خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھ, میری تیری لکھی ہوئی نہیں. ہندوستان والوں سے جا کے پوچھو, دلی والوں سے پوچھو, مظفر نگر والوں سے جا کے پوچھو, میرٹھ اور آگرے کے لوگوں سے جا کے پوچھو, اس زمانے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا. خدا کی قسم فرماتے ہیں ایسا زخم ملا گویا نشان بھی باقی نہ رہا. نعرہ تکبیر, علماء دیوبند, علماء دیوبند, قاری محمد حنیف. یہ لوگ تو بہت بڑی ہستی کے مالک تھے. حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجلاپا ایک جگہ ہے ضلع امبالے میں, اس گاؤں میں حاجی صاحب تھے. انگریز نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف. جس مکان میں چھپا رکھا تھا مرید نے, اس مکان کا انگریز کو پتہ لگ گیا. جب اس مکان کا دروازہ کھولا تو ایک رو صاحب تھے, رونے لگے, الہی میں جو
اطلاع دینے والوں کو ڈنڈے مارے کہ تم نے غلط خبر دی، یہاں ہے ہی نہیں. سارا مکان دیکھ کے آیا. جب وہ چلا گیا اور رو صاحب اندر گئے، جا کے دیکھا حاجی صاحب مسلے پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے پوچھا یہاں کا افسر آیا تھا؟ فرمایا پتہ نہیں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں. اور لوگ بھی ایسے وفادار تھے. حضرت مولانا رحمت اللہ کرام رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انگریز نے گاؤں کا چاروں طرف سے گھیرا دے لیا. انہوں نے کوڑا رکھنے کے لیے جنگل میں ایک ٹھکانا بنا رکھا تھا، بوسا اس میں بٹھا دیا. توپ مار مار کر سارے گاؤں کا ناش کر دیا، ختم کر دیا. لوگوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، سب نے مار کھا لی. مگر مولانا کا پتہ کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا. آج آ کے دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مولانا رحمت اللہ کرانوی اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں وہاں پہ سوئے ہوئے. کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کے خصائل و جو شمائل ہیں، آپ کے جو عادات و اخلاق ہیں، وہ قرآن صاحب ہے، حدیث موجود ہے، نبی کا کردار موجود ہے. اور نبی کا کردار ہے کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود ننگا رہ کر دوسروں کو پہناتے ہیں. حضور تشریف فرما ہے، تب کہتے زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لڑکا آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں، میری اماں کے پاس پرتا نہیں. حضور نے فرما دیا اس وقت میرے پاس نہیں ہے. وہ پھر آگے عرض کرنے لگا، اور میرے آقا یہ کرتا جو آپ نے جیب تن فرمایا ہوا یہی بھاگ رہی ہے. کون ہے دنیا میں جو خود ننگا ہو کر کسی کو اتار کے دے گا؟ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرتا اتار کر کے بچے کے حوالے کر دیا. خود ننگے ہو بیٹھے. قرآن بلا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور میرے نبی میں نے کب کہا ہے اتنا دو کہ ننگے ہو بیٹھا؟ جواب دیا میرے پروردگار جب رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا ہے، اب جواب کیسے دوں؟ رحمت والی چادر تو خود اڑا کے بھیجا ہے. تیرے نبی نے کرتے اتار کر غریبوں کو دیے، تیرے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے دوسروں کو کھانے کھلائے، تیرے نبی نے سردی میں گرمی میں تکلیف اٹھائی دوسروں کو آرام پہنچایا. اور نبی کی کسی سنت پہ تو میں اور آپ عمل کرنا سیکھ لیں. صحابہ کرام کی جان کو وہ بنی جو آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کس کی ضرورت ہے، کس کی مجال ہے کہ آج صحابہ کرام کی ریس کرے. نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا. اور خدا کی قسم صحابہ وہ کمال کے لوگ تھے. حضور استاد تھے، صحابہ شاگرد تھے. حضور امام تھے، صحابہ مقتدی تھے. حضور پیر تھے، صحابہ مرید تھے. حضور جرنیل تھے، صحابہ سپاہی تھے. حضور وزیر تھے، صحابہ. حضور صدر تھے مدینے کی ریاست کے، میرے آقا کے ابو بکر فاروق اعظم وزیر تھے. کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جن کو امام الانبیاء سے ایسی بڑی نسبت ہے. آج مسلمان صرف جلسے کرتا ہے، صرف ادھر ادھر کی کہنے سننے والی بات کرتا ہے. عملی میدان میں آؤ، ورنہ تمہیں معلوم ہے خداوند کریم جب سزا دینے پہ آتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں. جہاں سمرقند بخاری کی گلیوں سے جا کے پوچھو جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک وقت میں 2.5 لاکھ لوگوں کو نبی کی حدیث پڑھائی. آج امام بخاری کی وہ مسجد شراب خانہ بنا ہوا ہے. آج امام مسلم کی مسجد جا کے دیکھو ڈانس گھر بنا ہوا ہے. امام یعقوب چرخی رحمہ اللہ کی خانقاہ آج ڈانس گھر بنا ہوا ہے. ان لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی کہ اس وقت مناظرے مباحثے ایک دوسرے کا گربان پکڑے مسلمان
میں صاف لفظوں میں کہہ دوں جتنا خطرہ اس وقت مجھے اور آپ کو ہے شاید اتنا کبھی ہوا ہو. آجا میرے نبی کی اب بھی غلامی کر لے. خدا کی قسم میرے نبی کی سنت کی اتباع کے صدقے میں, اللہ کے قرآن کے صدقے میں ملک کی بھی, قوم کی بھی, سب کی حفاظت ہو جائے. مسلمان کا یہ خیال غلط ہے. وہ تلواروں سے نہیں بچتا, وہ ہتھیاروں سے نہیں بچتا, وہ تو اللہ کی رحمت سے بچتا. افغانستان کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں, ایران کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں, پوری دنیا کا حال. روزانہ اتنا بڑا اخبار پڑھتے ہو سوٹ بن جائے اخبار میں, اتنا بڑا اخبار, پھر ہوشیار نہیں ہوتے, پھر بیدار نہیں ہوتے, پھر جاگتے نہیں. مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو. نبی کی سنت پہ عمل کرو. کھانے کی, پینے کی, سونے کی, جاگنے کی, تجارت کی, حکومت کی, زراعت کی, تمام میدان میں آگ ڈالی کملی والے کی غلامی کر. جس صحابی کے ذمے جو بات لگائی گئی اور جس کو جو علم ہوا انہوں نے اسے وہ پروان چڑھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کی قدر کی, بال کی قدر کی. حضور کا وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیا. جس جگہ حضور نے قدم رکھا لوگوں نے اس کا اکرام کیا. میں اور آپ حضور کی سنت کا اکرام نہیں کرتے, قرآن کی کا اکرام نہیں کرتے. قرآن کہتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. او لوگوں میں تمہارا محتاج نہیں, میں نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے, دین حق دے کے بھیجا ہے, میں اس کو غالب کروں گا. کئی لوگ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں اس زمانے کا مولوی اچھا نہیں دی, اس زمانے کے خطیب اچھے نہیں, امام صحیح نہیں. تم بہت صحیح ہو, اچھے دماغ, اچھے ذہین لڑکے تو سارے انگریز کے لیے, اندھے لنگڑے کانے للے, ایک ٹانگ ماری گئی ایک ہاتھ مارا گیا وہ اللہ کے لیے. بخار میں اگر کسی بچے کی ٹانگ ماری جائے تو والد لے کے آتا ہے, اور یہ 4 بچے تو اسکول جاتے, ہم نے کہا چلو ایک بچہ المیہ کو بھی دے دو. تیری ماں کا بس المیہ کو نہ دیتے, اسے انگریز تو قبول ہی نہیں کرتا. جو تندرست ہوگا, ایک آنکھ خراب ہو جائے گا اور یہ بچہ خراب, اپنی ماں کو بہت پیارا ہے, بڑا چنگا بچہ ہے, اسی اکھے نے تو قرآن پڑھاواں گے. وہ حضرت جی آنکھ تو ایک ہوئے تھی. جیسا مٹیریل ڈالو گے ویسے ہی مال تیار ہوگا. اپنے مدارس میں ہوشیار دیندار بچہ نہیں پڑھتا. میرا تو ایک ہی سوال ہے اور وہ یہ کہ بڑے سیٹ کا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا, تھانے کا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا, ڈی سی کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی, کمشنر کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی, بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی. ارے قرآن پڑھنے کے لیے دہلی تو بھی رہ گئے. اللہ میاں سے کھڑا کر کے میدان حشر
بارے میں غور و فکر کر. دکاندار حساب کرتا ہے تو بھی حساب کر. ملازم حساب کرتا ہے مہینے میں کتنے لوگوں کے پیسے دینے رہ گئے, کتنے بقایا بچے, تو بھی حساب کر. اتنی مدت میں کیا میں نے دین کمایا. لڑائی جھگڑے چھوڑ دے, کیا رکھا ان نے. اور اگر میدان میں آنا ہے تو پھر ان لوگوں کی طرح سے میدان میں آنا پڑے گا جنہوں نے ساری عمر اللہ اللہ بھی کی اور جہاد کیا کفر کے مقابلے میں. نہ وہ ڈرتے تھے, نہ وہ مرتے تھے, نہ وہ رویا کرتے تھے کسی سے ڈر کر, خوف نہیں کھاتے تھے. الحمدللہ علماء دیوبند کو اللہ نے یہ تمغہ بخشا ہے, ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر میدان میں مقابلے میں آتے ہیں. صحابہ کے دشمن ہو, ختم نبوت کے دشمن ہو, قرآن کے دشمن ہو, اللہ کی توحید کے دشمن ہو, وہ تمام مقابلوں میں زندگی تو کھپا جاتے ہیں مگر دین میں ہیرا پھیری نہیں کرتے. اپنے ملک میں دیکھ لو کون سے نے کفر گزاری. مفتی محمود صاحب سب رحمۃ اللہ علیہ آخری دم تک, ارے کوئی آپریشن روم میں مرے گا, کوئی اسپتال میں مرے گا, کوئی سڑک پہ مرے گا, کوئی بیوی بچوں میں مرے گا. مفتی محمود دارالحدیث میں بہت ہوا ہے. آپ دیکھیں کوئی شادی کے سفر میں مرے گا, کوئی تجارت کے سفر میں مرے گا, کوئی کسی سفر میں مرے گا. مفتی محمود حج کے سفر میں رکتا ہوا. کوئی چیز کھاتا ہوا, کوئی چیز پیتا ہوا, کوئی کسی سے گالی دیتا ہوا, کوئی گانا سنتا ہوا مرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے گئے تھے اور وہاں سے میت آئی اور نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے موت آئے. تو میرا کا مقابلہ کون کرے گا؟ اگر دین پوری رحمت اللہ علیہ نے آخری دن میں بھی جب گردے ختم ہو چکے تھے, پھیپڑے پیٹ میں پھٹ کر پھیل چکے تھے, آخری دن میں بھی قرآن مجید کے 16 سپاروں کی تلاوت. اور بڑی بات ہے تو یاسین سنتا ہوا مر جائے اگر دین پوری یاسین پڑھتے ہوئے فوت ہوئے, خود پڑھتے ہوئے. ہمارے یہاں تو جلدی کرتے ہیں نا, میاں 2-4 یاسین اور پڑھ لو, بات ٹھکانے لگ جائے یار. مسلمان کا عقیدہ دے, سورت یاسین کہتے مرنے کی گولی ہے, 1-2 اور مارو ہے. اماں کہتی ہے بیٹی اور سورت یاسین پڑھ دے. اماں میں نے تو 3-4 پڑھ لی, یاسین سے کام بڑھے گا بیٹی, اور پڑھ 2-4 نمبر لگ جائے تو. کیا کہنا تیرے مسلمان نے کا, سورت یاسین کو گولی پڑھا دی. بڑا مشکلات کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا آدمی مرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھاتا ہوا مرے, درود شریف پڑھتا ہوا مرے. میرا ایمان و عقیدہ ہے آقا پہ درود پڑھتا ہوا مر گا, ارے ادھر حضور کی ذات پہ درود پہنچے گا, ادھر تیرے لیے پیغام آئے گا, آ جا تو میرا ہے میں تیرا. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کا مطالعہ کرو. سیرت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 2-4 نعتیں کہو, 2-4 نظمیں کہو اور سیرت کا حق ادا ہو گیا, بلکہ غور و فکر پیدا کرو کہ ہم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر کچھ پیدا کریں, سنت کی تابعداری پیدا کریں. آج میں نے ولادت کے بارے میں کچھ عرض کیا, کل بھی میرا ہی نمبر ہے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور کل حضور کی رخصتی جو 12 ربیع الاول کو صحیح ہے, اس کے بعد اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستو یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت سا دلچسپ بیان جو آپ نے سنا. میں امید رکھتا ہوں آپ کو یہ بیان ضرور پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں دوستو آج ہم آپ سے ایک اسلامک موضوع سے ہٹ کر انفارمیشنل نالج آپ سے شیئر کرنے والے ہیں, جس کا موضوع ہے کہ یہ ہماری زمین کب وجود میں آئی. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آج سے 15 ارب سال پہلے اس کائنات میں نہ تو سورج تھا اور نہ ہی نظام شمسی کا کوئی دوسرا سیارہ. البتہ ایک ایسا خلا ضرور موجود تھا جس کا شاید انسانی تخیل
احاطہ نہیں کر سکتا۔ خلا میں سرد خاک کے ذرات کے بادل تھے جو ہمہ وقت چکر کاٹتے رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ ذرات ایک دوسرے کے قریب تر آتے گئے، جس کے نتیجے میں ایک بہت ہی بڑی گھومتی ہوئی تشتری وجود میں آ گئی۔ گھومتے گھومتے یہ تشتری حلقوں کی صورت میں بکھر گئی۔ بکھراؤ کا یہ عمل اس قدر شدید تھا کہ سرد خاک کے ذرات سفید گرم ہو گئے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ بکھرنے کے بعد اس تشتری کے مرکز نے سورج کی شکل اختیار کر لی، جبکہ بیرونی حلقوں کے ذرات گیس اور پگھلے ہوئے مائع کے بہت بڑے آتشین گولوں میں بدل گئے، جو آہستہ آہستہ ٹھنڈے اور کثیف گاڑھے ہوتے گئے، اور آخرکار آج سے 4 یا 5 ارب سال پہلے زمین، مریخ، زہرہ اور دوسرے سیارے وجود میں آ گئے۔ اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ زمین کا اندرونہ کیسا ہے۔ ساخت بناوٹ کے اعتبار سے زمین بنیادی طور پر بیس بال سے مشابہت رکھتی ہے۔ اگر آپ ایک بیس بال کے 2 ٹکڑے کریں اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ اندر سے سخت ربڑ کا بنا ہوا ہے، جس کو کور، قالب مرکزی حصہ کہتے ہیں۔ اس اندرونی قالب کے گرد مضبوط ڈوری کے جال کی بہت سی تہیں لپٹی ہوئی ہیں۔ ڈوری کی یہ بندش کافی سخت ہوتی ہے، مگر اتنی نہیں جتنا کہ ربڑ کا قالب، کیونکہ یہ دباؤ کی وجہ سے بعض اوقات اپنی شکل میں تبدیلی کرتی رہتی ہے۔ اس کے اوپر سب سے باہر کی طرف چمڑے کی ایک پتلی سی تہ کا غلاف ہوتا ہے۔ یہ غلاف ساری گیند کو اپنے اندر چھپائے رکھتا ہے۔ زمین کی ساخت بھی اس گیند سے ملتی جلتی ہے۔ اس کی بیرونی پرت پتھریلی ہے اور قشر کہلاتی ہے۔ یہ پرت 10 سے 30 میل تک دوبیز ہے اور 20 مال کے غلاف کی پرت سے تناسب کے اعتبار سے پتلی ہے۔ دباؤ کی وجہ سے یہ تہ بھی آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ مینٹل کی یہ تہ 1800 میل گہرائی تک پھیلی ہوئی ہے۔ زمین کی سطح سے اس کے مرکز تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 3960 میل ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے اللہ کی شان، جس نے زمین کو اس قدر خوبصورتی سے وجود دیا اور ہم جیسے نالائق بندوں کے ہاتھ میں تھما دی۔ اللہ اکبر! بے شک ہم اللہ کی اس بڑی نعمت کی قابل نہیں ہیں اور ہم اس کا شکر کبھی نہیں بجا لا سکتے۔ دوستو، یہ تھا آج کا پیارا سا بیان اور آخر میں مختصر سی نالجیبل گفتگو جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ آخر میں آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ابھی کر لیجئے، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل پھر سے ملیں گے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔